الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصادقون الصادقون أولئك المقربون صدق الله العظيم کیا بات رضا اس دانے کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری سرکار میں لتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے سارے لوگ مل کر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وعلیہ وسلم بعد درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں میں ایک نہایت ہی سنجیدہ قسم کا انسان ہوں اور میری اپنی کچھ آنے کی بھی شرائط ہوتی ہیں جس میں کھانا وغیرہ نہیں ہوتا میں تاریخ دینے سے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے اور میری زندگی کی قدر کریں گے اور بے مقصد زندگی نہیں جینا چاہتا میرے لیے جلسہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے اور بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں تو اپنی بات ان تک پہنچ جائے پھر اللہ چاہے تو اس پر اثر پیدا کرتا ہے مگر چونکہ رات بہت ہو گئی اور آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میں اب بوجھ ہوں آپ کے اوپر تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں جہاں پر آسانی کا ماحول ہوگا وہاں تقریر کر دوں گا میں ناراضی میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسے کہہ رہا ہوں بیٹھ اس وجہ سے گیا ہوں مائک پر کہ میں حاضر ہو گیا ہوں میں نے وعدہ کیا تھا حاضر خدمت ہوں چونکہ آدھا سے زیادہ پلمہ چلا گیا میری آنکھوں کے سامنے لوگ جب جاتے رہے تھے تو مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے بندہ ایک جلسے کے لیے لمبا سفر کرتا ہے اور جب وہ آتا ہے اور اس کے آنے پر اس طرح کا استقبال ہوتا ہے تو اس کا درد صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو اس لائن میں رہتا ہے باقی کوئی اس درد کو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا کیا سوچ کے آتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ چندہ ہو گیا جس شاید یہ ایک مقصد ان کا حل ہو گیا مگر اگر آپ لوگ یہ جو ادھر کھڑے ہیں اگر یہاں بیٹھ جائیں ادھر آگے اور وہ جو ادھر کھڑے ہیں موٹر سائیکلوں پر وہ آپ میں جتنے لوگوں کو مرنا ہے وہ آ جائیں ادھر سن لیں تھوڑی باتیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں موٹر سائیکلوں بیٹھے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں آ جاؤ مہربانی کرو آپ لوگ بھی آ جاؤ ادھر آ جاؤ مہربانی کرو آ جاؤ جو لوگ بازار میں گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان میں سے جتنے لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ان کو مرنا ہے وہ تقریر سن لیں آگے مطلب یہ احساس ہونا نیکی کی دلیل ہے کہ آپ کو مرنا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے مگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں تو اگر آپ کو مرنے کا یقین ہے تو جو لوگ بازار میں گھوم رہے ہیں یا پھر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں نوجوان ان سے بھی ایک مرتبہ گزارش کر لیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں بیٹے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر آ کے بیٹھ جاؤ یہ جو پبلک ہے نا ادھر آ جاؤ مہربانی کرو آپ کا احسان ہوگا آ جاؤ کوئی بات نہیں خیر آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا بس یہ جو واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ زندگی آزمائش ہے اور
اور یہ تب مشکل ہو جاتی ہے جب آپ اسے آسان سمجھنے لگتے ہیں. تو آپ اسے ہر وقت آزمائش کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو کبھی کسی معنی میں آزمائش میں آپ مبتلا ہوں گے, کبھی کس معاملے میں. تو اب میں کوئی سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے خاموش ہیں کہ تو تقریر سننی چاہتے ہیں آپ یا پھر جانا چاہتے ہیں. بولیں ذرا کچھ. ادھر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سن لو گے, آپ سے کہہ رہا ہوں آ جاؤ, ہاتھ اٹھا کے اندر آ جاؤ نا بھائی, مہربانی کرو. یہ جو موبائل میں لگے ہوئے لڑکے یہ بھی آ جائیں. وہ جو نوجوان نسل تھی نا جو چلی گئی, اسے میں یہ تقریر سنانی تھی, وہی چلی گئی. میں قیامت تک یہیں پہ رہوں گا. آپ آئیں, آپ تشریف لیں. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. ابھی آپ نے بڑی اچھی تقریر سنی. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, زبان و کلام میں برکتیں عطا فرمائے. بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو سلامت رکھے جن کے دلوں میں درد ہے قوم کا, مذہب کا, ملت کا. میں بڑا خوش ہوں ان کی تقریر سن کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی ملتی ہیں؟ پہلے پوچھ لوں کتنی ملتی ہیں بھائی, ذرا بولے تو کتنی ملتی ہیں. تو اب آپ سبحان اللہ کہنے کے لیے حضور فرماتے ہیں یہ جو سبحان اللہ ہے نا, یہ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بہت بھاری ہو جائے گا. 90 نیکیاں ملتی ہیں, اور اگر آپ کو کم لگ رہی ہوں تو میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھا دے, تو پھر مکے میں ایک نیکی تو 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. زور سے بولے نا سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زور سے بولے یا رسول اللہ. یہ ہمارے قمر مصباحی صاحب تو اللہ تشریف رکھتے ہیں. حبیب اللہ فیضی صاحب بہت اچھے نابخواں ہیں, ایک شاعر ہیں ہندوستان میں. انہیں تعارف کی اس وقت ضرورت نہیں, مشہور ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. غالباً چلے گئے. تو میں تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا تھا, تو 2-3 شعر پڑھنے کے لیے اجازت چاہتا تھا. اجازت ہے؟ میں نے جو کلام حضور کی بارگاہ میں پڑھا ہے مدینے میں, تو آپ کو سنا دوں اس میں تو 2-3 شعر. یہ کلام میں نے مدینے میں حضور کی بارگاہ میں پڑھا, سنیں گے آپ لوگ. ایک مرتبہ حضور مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں, تو مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں, تو وہاں پہ ایک آدمی اپنے جانور کو مار رہا ہے. وہ جانور چونکہ دودھ دینے والا اور کاشتکاری کے مطلب کا تھا, وہ سواری کے مطلب کا نہیں تھا, تو وہ اس پہ زبردستی سواری کرنا چاہتا تھا. تو اس نے جب اس کو مارا, اس نے پھر حضور کی طرف دیکھا اور اپنے مالک کو اس نے دیکھا جو اس وقت کا دنیا کے مالک تھا. اس نے انسانی زبان میں بولا, اللہ نے اس کو زبان دی. اس نے کہا کہ تو مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, اگر تجھے عقل ہوتی تو آمنہ کے لال جو تشریف لے جا رہے ہیں نا, ان پہ تو ایمان لے آتا, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. تو صحابہ اکرام نے عرض کی حضور یہ گائے آپ کو جانتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی گائے آپ مجھے نہیں جانتی, بلکہ جنگل کا ہر جانور مجھے بھی جانتا ہے اور میرے ابو بکر و عمر کو بھی جانتا ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا لبیک یا رسول اللہ. امید کرتا ہوں کہ اگر میرے شیخ غوث اعظم نے چاہا تو لوگ جو ادھر ادھر ہیں وہ آ جائیں گے قریب, تھوڑی میری بات سن لیں گے. میں کوئی مغرور انسان نہیں ہوں. میری جو تعریف ہو رہی تھی مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنی تعریف سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے ابھی کنفرم ہی نہیں ہے میں کہ جہنمی ہوں یا جنتی ہوں. مجھے یہ کنفرم نہیں. میں تعریف اس دن سنوں گا جس دن مجھے کوئی کنفرم کر دے کہ بھئی تم واقعی میں جنتی انسان ہے نا. اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ جب تک تیرے دونوں پاؤں جنت میں نہ چلے جائیں تب تک تم مجھ سے ڈرتے رہنا. جب مولا علی نے حضرت سیدنا اویس قرنی, سب لوگ کہتے ہیں میں عاشق ہوں, اویس قرنی کو حضور نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ میرا عاشق ہے. تو جب پہلی ملاقات ہوئی تو مولا علی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ پلٹ کے بولے اللہ کا بندہ. تو مولا علی نے کہا اللہ کے تو سارے بندے ہوتے ہیں, تیرا کوئی تیرے ماں باپ نے نام رکھا ہوگا؟ تو وہ اویس قرنی رونے لگے. پہلی ملاقات تھی ایک دوسرے سے, دوسری ابھی ان کا جو ہے وہ تعارف نہیں ہوا تھا. تو مولا علی نے پوچھا ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہوگا نا؟ تو پلٹ کے اویس قرنی روئے اور کہنے لگے اگر اللہ مجھے بخش دے نا اویس علی, اگر اللہ مجھے بخش دے تو پھر میرا نام اویس قرنی ہے, اگر نہ بخشے تو پھر کیا نام ہے. جتنے اللہ والوں کو ہم نے پڑھا ہے وہ تو کوئی اور ہی تھے.
آج بلکہ دعویٰ کرنے والا مولا علی فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والا ولی شیطان تو ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں مولا علی میں نے اپنے ارادوں کے شکستہ ہونے سے اللہ کو پہچانا. تو پڑھ دیں دو تین جو لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا دونوں ہاتھ لگا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ہلکا سا بیس کو بڑھائیں گے اور میں دو تین شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ کچہری سے بلاوا آ رہے ہیں زمینیں لکھی جا رہی ہیں مدینے سے بلاوا نہیں آ رہی. عورتیں کہتی ہیں ہم بھی جائیں گے جب مدینے سے بلاوا آئے گا. تو سنار کی دکان سے بلاوے آتے ہیں مدینے سے بلاوے نہیں آتے. ایک شاعر پڑھ رہا تھا میرا دل تڑپ رہا اور ایسا ہو رہا ہے تو ویسا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار میں تجھے پرسنلی جانتا ہوں تجھے جھوٹ بولنے کے لیے مائک ملا کیا ہوا. میں نے کہا اگر تیرا دل تڑپتا ہے تو تو نے 10 لاکھ کی کار کیوں خریدی ہے 1 لاکھ خرچ کر کے مدینے خریدی. ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے میں پیچھے بیٹھا کہنے لگے مجھے ایک صاحب نے تقریر سنی کہ عمرے کا ٹکٹ. میں نے کہا آپ پہ تو میرے حساب سے حج فرض ہو چکا ہے تو تم عمرے کا ٹکٹ مانگ رہے ہو. اس کا مطلب یہ بھکاری کسی پوزیشن میں پہنچ جائے وہ اپنی بھیک مانگنے کی عادت نہیں چھوڑتا. رہتا ہے بھکاری کا بھکاری ہے. مدینے جاؤ اور کبھی کسی کے احسان کے ساتھ جاؤ. میں میرے حضور سے مسئلے میرے سرکار مختار بنائیں گے میرے آقا مختار بنائیں گے. اور مدینے جب جاؤ تو مدینے فوٹوگرافر کے مت جانا. مدینے میں تصویر کھینچنے والا مت جانا. کعبے میں جا کے سیلفی مت نکالنا. کعبے میں جا کر کے لائیو مت چلانا. دنیا میں ایک بات یاد رکھنا کعبہ سیلفی بنانے کی جگہ نہیں ہے مگر اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں سیلفیاں کھینچتی ہیں وہ جگہ کعبہ. کعبے میں تصویریں کھینچ رہی ہیں. کعبے کے بازاروں میں مکے کے گھوما جا رہا ہے. ارے حرم میں جا کے تو کہنا چاہیے تھا میں اس لائق نہیں تھا مالک تو نے مجھے حرم دکھا دیا. مگر وہاں سے تصویریں شیئر ہو رہے ہیں. میرے شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی نکل کے جا رہے ہیں مکے سے. وہاں کی گلیوں کی کنکریں اٹھاتے ہیں اور چوم لیتے ہیں. مریدوں نے کہا حضور یہ کنکری مکے کی کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے تم کو معلوم نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے گئے. کیا پتہ کون سی کنکری پہ میرے نانا کا پاؤں ہو گیا.
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے اثر کا موقع ہے وہ جانے والے. مدینے جاؤ تو وہاں جا کر کے تصویریں مت کھینچنا, تصویر نہ بنانا. مدینہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے, تقدیر بنانے کی جگہ ہے. مدینے میں تصویر مت کھینچنا, مدینہ ادب کی جگہ ہے. مدینے میں جاؤ تو پھر مدینے والے کے محبت میں ایسے رنگ جاؤ کہ تمہیں احساس ہو کہ تم کوئی دیوانے ہو. مدینے میں میں نے لوگوں کو تصویریں بناتے دیکھا, لائیو چلاتے دیکھا, انسٹاگرام کی ریلیں بناتے دیکھا, اور وہ اپنے اسٹیٹس لگاتے کہ میں مدینے میں ہوں, کوئی مجھے لائک کر تو عجب بے وقوف انسان ہے, کھڑا مدینے میں ہے اور دنیا والوں سے لائک مانگ رہا ہے. عقل ہوتی تو مدینے میں کھڑے ہو کے دنیا والوں سے نہیں, ایک لائک مدینے والے سے مانگ لیتا ہے. اٹھتے جاؤں کہاں مدینے سے کوئی دوسرا بس میں تھوڑا سا پڑھ دیا, ایک کو کم کریں بھائی, میں تقریر شروع کر رہا ہوں. خیریت سے آپ نے زور سے بولا تو الحمدللہ. یہ اپنی زندگی میں آج سے ایڈ کر لو. جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو اگر لگتا ہو یہ سامنے والا میرے حال کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اس کو اپنا حال نہ بتاؤ, اس کو فقط اتنا کہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. مولا علی فرماتے ہیں جب تک تو نے اپنا راز دوسروں کو نہیں بتایا تیری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, اختیار میں ہے, اور جب تو نے اپنا درد دوسروں کو بتا دیا تو پھر تو رسوا ہو گیا. یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, یہ سنجیدہ نہیں ہوتے. یہ جو خیریت معلوم کرتے ہیں اصل میں یہ خیریت نہیں معلوم کرنا چاہتے بلکہ مذاق اڑانے کی نیت ہوتی ہے. یہ جو آپ کو جمعے کے میسج بھیجتے ہیں جمعہ مبارک, کبھی ان کو رپلائی کیجئے گا کہ جمعہ تو خیر مبارک ہے مگر 10,000 کی ضرورت ہے. مجھے میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ آپ کو بلاک کر دیں گے, پھر یہ آپ سے بات کبھی نہیں کریں گے. کیا آپ دوسروں کے چکر میں اپنا درد ادھر بیان کر دیا؟ درد کی دوا کہیں نہیں ملتی, درد وہی بیان کرنا چاہیے جہاں درد کا خریدار ہو. مولا سرکار غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے, حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. وہ کون ہے؟ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور دوسری طرف چوراہے پر کھڑے ہو کے اس کی شکایتیں کرتا ہے, اللہ نے یہ کر دیا, میں اتنا پریشان ہوں. فرماتے ہیں غوث اعظم اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. کوئی ہے اللہ سے زیادہ مہربان؟ یہ ادھر رونا ادھر رونا, دوسرے اندھے کے سامنے رو تو پھر اپنے بھی نیند کھو. یہ پیٹ سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا نا, سب پیٹ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں سب کو سب کے سامنے, فرماتے ہیں جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں روتا, اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا. اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے کہ کس کو درد بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے, کس کے سامنے رونا ہے اور کس کے سامنے نہیں رونا ہے. یاد رکھو آپ کو ہر چیز کا خریدار مل جائے گا, آپ کی پلاسٹک کی ٹین کے ڈبے تک کا خریدار مل جائے گا, مگر آنسوں کا خریدار دنیا میں کوئی نہیں ہے. آنسوں کو کوئی نہیں خرید سکتا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں آنسوں کا بہترین قدردان اللہ ہے, اس کے آنسو جتنی بہترین قیمت میں بکتے ہیں اور کہیں نہیں بکتے. اللہ فرماتا ہے تو زمانے کے سامنے روتا ہے رسوا ہو جاتا ہے. تو ایک بار کسی کے سامنے روئے گا پھر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتا. وہ تجھ سے کہے گا آج تو میرے سامنے نظر اٹھا کے چلتا ہے, سر اٹھا کے چلتا ہے, ایک دن تو رویا تھا میں نے تیری حالت بدلی تھی. اللہ فرماتا ہے دنیا کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھنے نہیں دے گا, میرے سامنے رو وہ اٹھنے نہیں دے گا سر, اور میں جھکنے نہیں دوں گا سر. ہائے 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 ہائے, زندہ باد زندہ باد. آج سے اپنی زندگی میں یہ بات شامل کرو کہ ہم کس کے بندے ہیں. کیا ہم اصل کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں کشمیر میں گیا تھا تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کشمیر غیر مسلم بھی جاتے ہیں, میں اپنی کوئی فائدہ میں تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. وہ کشمیر میں سلیم نام کا آدمی ملا, اس کو کینسر تھا آخری درجے میں, اور میں اس کے قریب ملنے گیا. میں نے کہا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ کہنے لگے اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا سنا ہے آپ کو کینسر ہے؟ کہنے لگے سنا کب ہے سید صاحب, مجھے تو لکھا پڑا کینسر ہے, مجھے جو ہے وہ گارنٹیڈ کینسر ہے, اور وہ ڈاکٹر نے کہا ہے وہ ٹاٹا اسپتال میں کہ تمہارے 90% کینسر ہو چکا ہے اور یہ 2 مہینے کے بعد تم مر جاؤ گے. میں کہا تو پھر شکر کس بات کا؟ کہنے لگے شکر نہ ادا کروں اپنے رب کا, کریم رب کا نہ ادا کروں. کتنے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے, مگر میرے رب نے مجھے 2 مہینے کا موقع توبہ کرنے کے لیے دیا.
میں کہا گاڑی کیوں رکھائی ہے؟ کہنے لگے سید صاحب گاڑی اس وجہ سے رکھائی ہے کہ کوئی حضور کے ساتھ میں نے آج تک اپنے آقا کے ساتھ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، مگر اب جو مجھے پتہ چل گیا کہ 2 مہینے کے بعد حضور کو جا کے منہ دکھانا ہے قبر پہ، تو میں نے سوچا کہ گاڑی رکھا کے چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول آئیں گے، عرض کر دوں گا حضور جلدی جلدی میں اور کوئی نیا کام کر سکا، یہ سنت آپ کے رکھا کے آگے، اگر قریب آقا خوش ہو گئے تو قبر میں لہرائیں گے تاج چچ کے نور کے۔ کہنے لگا چھوٹا بچہ 3 مہینے کا اور بڑی بیٹی 3 سال کی ہے، کہتے دن گزر جاتا ہے رات نہیں گزرتی۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، میں نے جوانوں کو کینسر ہوتے دیکھا، میں اپولو ہسپتال میں تھا تو ایک بندہ اپنی تھیلے میں 40-50 لاکھ روپے لے کے کھڑا تھا، ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا میرا اکیلا بیٹا ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ ڈاکٹر کہنے لگا بھائی وہ وینٹیلیٹر ہے، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم بس علاج کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ اس کا مر گیا، وہ اس کا باپ کہتا تھا میرے پیسے کسی لائق نہیں۔ ایک آدمی کو میں بمبئی میں جانتا تھا، اس کے بعد 65 کروڑ کی فیکٹری تھی، مسلمان تھا، اس کے بیٹے کے میدے میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور میدہ اس کا خراب ہو گیا، لیور، وہ اس نے ڈاٹا اسپتال میں سب دنیا دکھایا ہندوستان میں، مگر پھر وہ امریکہ لے گیا، 2 مہینے رہا اور اس کا خرچہ اتنا ہوا کہ اس کی فیکٹری بھی بک گئی اور مکان بھی بک گیا، اور وہ اس کے اپنے بچے کا میدہ بدلوا کے لے کے آیا، اور جب وہ لے کے بدل کے آیا تو 2 مہینے کے بعد اس کا 18-19 سال کا لڑکا انتقال کر گیا۔ وہ قبرستان میں کھڑے ہوئے کہہ رہا تھا لوگوں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے، میرے تقریباً 90 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، مگر میں اللہ کا بنائے ہوئے میدے کی طرح دوسرا میدہ نہیں بنا پایا، میں اپنے بیٹے کو نہیں دلوا پایا، لہٰذا اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے آقا اور رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر آج کے نوجوان بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہیں، یہ نہ جانے کہاں جا کے رکیں گے۔ ہمیں تو خوب بشارتیں مل گئی ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ جنت دلا دیں گے، فنا دلا دیں گے، یہ دلا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے اعمال ہیں یہ اعمال کہاں لے کر کے جائیں گے؟ خدا نخواستہ اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے اسی کی تو شفاعت ہوگی، اسی تو بزرگ بخشوائیں گے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور آج کل کے نوجوانوں کے اکثر اعمال ایسے ہیں کہ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے امان میں رکھے، معاذ اللہ اپنے رحم اور کرم میں رکھے۔ حضرت سیدنا مولا علی کے خلیفہ کا نام ہے حضرت امام حسن بصری، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا، وہ جو بصرہ کا بہترین حافظ اور بہترین قاری تھا، اور وہ اتنا بہترین قاری تھا کہتے ہیں کہ پورے بصرہ میں ایسا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ وہ ایک دن فجر کے بعد آ کے مجھ سے رونے لگا، کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے میں کہیں کا نہیں رہا، میں کسی لائق نہیں بچا۔ اور بتانا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کل ایک لڑکی کے پیچھا کیا اور اس کو میں نے بری نظر سے دیکھا، اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کے کہا تو حافظ قرآن ہو کے اور تو مجھ پر بدنگاہی کرتا ہے، مجھ پر نظر ڈالتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے اس دن کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ میرے سینے سے نکل گیا، حضور پوری رات رویا ہوں کہ ایک بھی آیت یاد نہیں آ رہی، کل تک جس قاری کے شور تھا اس کے سینے سے پورا قرآن نکل گیا۔ قدموں پہ قدم پکڑ کے بولا حضور دعا کر دو کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، جب قرآن نکل گیا کہیں ایمان نہ چلا جائے۔ حضرت حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی۔ مجھے بتاؤ آپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، عتبہ بن غزوان نام کے صحابی ہے، وہ تلوار چلاتے چلاتے تلوار پھینکتا ہے اور اپنی امام غزالی لکھا ہے کہ اپنے چاقو سے اپنی آنکھ نکالتے ہیں اور آنکھ نکال کے نیچے پھینک دیتے ہیں، شور مچ جاتا ہے۔ اے عتبہ یہ تو نے کیا کر دیا؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یار تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ تو نے آنکھ نکال کے کیوں پھینک دی؟ کہنے لگے لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایسا کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ حضور فرماتے جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی، اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی۔ تو پھر جب میں ابھی کچھ دیر پہلے تلوار چلا رہا تو ایک لڑکی پہ بری نظر پڑ گئی، میں نے سوچا کہیں میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، اس کی ایک آنکھ سے ایک آنکھ سے اس کی آنسو اور ایک آنکھ سے اس کے جو ہے نا وہ خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صحابی رسول رو کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں نے اپنی وہ آنکھ نکال دی جو بدنگاہی کرتی تھی۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں یہ ڈیٹا ملا ہے فری، اور جو انسٹاگرام پہ گندی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، نیم برہنہ لڑکیاں روز دیکھتے ہیں اور ان کے ایمانوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ایمان ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان بالکل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر ایمان ہوتا تو تکلیف ہوتی، اگر ایمان ہوتا تو احساس ہوتا۔ میں نے گندا دیکھا ہے، مگر جب احساس مٹتا چلا جائے تو وہ
بولو کیا کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈیٹا کے چکر میں اپنا قیمتی ایمان بیچ دیا ہو؟ اللہ اکبر. آج نوجوانوں کی صورت دیکھو، صورت بھی ہیرو کی طرح بنائی ہے، ان کے کپڑے بھی اسی بمبئی کے ہیرو کی طرح ہے، اسی کی طرح. ارے چھوڑو نوجوانوں کو، لڑکیوں کو دیکھ لو. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، وہ ویڈیو لکھنؤ کا تھا. لکھنؤ کے سینما کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی اور وہ بھی برقع اوڑھ کے. اس سے پوچھا جب میڈیا والے نے کہ آپ فلم دیکھ کے آئی ہیں؟ کہنے لگی جی. کیا نام ہے؟ اے میرا نام زیبا فاطمہ ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہیں فلم میں کیا اچھا لگا؟ وہ کہنے لگی ڈانس اچھا لگا، گانے اچھے لگے. معاذ اللہ، میں اگر وہاں ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم اس نام کا علاج رکھ لیتی جو تیرا نام ہے. فاطمہ نام رکھ کے برقع پہن کے سینما کے باہر جب مسلمان لڑکیاں کھڑی ہونے لگے تو کیا ہم تقریر کرنے کے لائق بچے ہیں؟ اب کیا تقریر کریں؟ مجھے بتاؤ اب کیا لوگوں کو سمجھائیں، کیا بات بیان کریں جب مسلمان بچیاں، مسلمان لڑکے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم سے بہتر تو پہلے زمانے کے فقیر تھے کہ ایک فقیر جمع مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا، انگریز سے کچھ نے مانگا، انگریز نے کچھ اسے دے دیا، اس کا پرس گر گیا، اس نے بعد میں دیکھا تو رکھ لیا، انگریز ملا نہیں. کچھ 3-4 مہینے کے بعد انگریز واپس آیا، اس نے کہا صاحب یہ میں نے پہچان کے کہا یہ آپ کا پرس ہے. اس نے پرس کو کھول کے پیسے گنے، کہنے لگے سارے پیسے ایسے کی ایسے ہی ہیں، تو کیا بھکاری نہیں ہے؟ تیری دنیا بدل جاتی ہے اگر یہ پیسے خرچ کر لیتا. کہنے لگا میں بھکاری ہوں مگر بغیرت نہیں ہوں. کیا مطلب؟ آپ عیسیٰ کے امتی ہیں، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں. اگر آپ کے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے نبی کو بڑی شرمندگی ہوتی. تو میں اتنا گندا نہیں ہوں کہ اپنے سرکار کو تکلیف دوں. لو یہ اپنے پیسے لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. انگریز آگے بڑھ کے کہتا ہے اوہ فقیر، جب اس امت کے فقیر کی ایمانداری کا یہ حال ہے تو پھر نبی کی ایمانداری کا حال کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. ہم ویسے تھے مگر اب چلے گئے مغرب کی طرف. ہماری عورتوں کی ترکیب میں مغرب کی طرف ہے. پورا عرب کی عورتیں، ان کے لباس، ان کے کپڑے بالکل کہ وہ انگریز عورتوں کی طرح ہے. یہاں تک کہ وہاں کے بچوں پر ریسرچ ہوا، ابھی 5 سال ریسرچ ہوا کہ وہاں کے 10 سے 15 سال کی ایج میں جو بچے ہیں وہ کیا بڑے ہو کے بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے لکھ کے دیا، انہوں نے فارم فیل کر کے دیے کہ ہم کرسٹیانو رونالڈو بننا چاہتے ہیں، یعنی مکے کے بچے اور مدینے کے بچے فٹ بالر کی طرح بننا چاہتے ہیں. یا سعودی عرب کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جسے وہ اپنے نظام میں شامل کرتے اور کہتے اس کی طرح ہمارے بچے بنیں گے. کیا کوئی ایسی ہستی نہیں تھی، کوئی ایسا ہیرا نہیں تھا ہماری قوم میں؟ بالکل تھا. ہمارے پاس تو ایسا تھا نوجوانوں کہ اللہ نے پھر کسی قوم کو ایسا انسان عطا نہیں کیا. اس کے بعد وہ 10 سال مدینے میں رہا، 10 سال اس کے کپڑے پہ تو 17 پیمت لگے تھے مگر اس نے ایک کربٹ لی تو کیسر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو خزرا کو برباد کر دیا. 10 سال کے اندر اس نے 1060 شہر فتح کیے، یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا گاڑ دیا کرتا تھا. وہ کون تھا جس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں تعمیر کرواتا تھا؟ میاں وہ کون تھا؟ وہ تھا جس کے بارے میں 2009 میں باراک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر دنیا میں 1 سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذکر ابو بکر، حضور نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے ابو بکر کا، میرے عمر کا ذکر ضرور کرو. اب نہ ابو بکر کا ذکر ہے نہ عمر کا ذکر ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، ہوگی کیوں نہیں؟ آپ نے صحابہ بیان ہی نہیں کیے. آپ کے امیاں بیان ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں ممبر پہ، ان کی تعریفیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں. اور وہ نفس کی ایسی بیماری ہے یہ تعریف سننا کہ بڑے بڑوں کو لگی ہوئی. شیطان کے بہترین شکار بھی بڑے ہوتے ہیں. امام غزالی نے کہا شیطان بڑا قابل ہے اور اکثر قابلوں کو ہی شکار کرتا ہے. یہ جو آپ کی ذہنیت ہے کہ ان میاں کی تعریف کرو ان کی کرو، نہیں. سب سے زیادہ تعریف کے لائق میرے نبی کے یار ہیں. بولو ذرا بولو. میری طرف دیکھو، پورا عرس گزر گیا، پورا عرس گزر گیا. عرس کی محفل مگر پورے میاں کہیں بھی صحابہ کرام کا ذکر نہیں آیا. اللہ اکبر. جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دی اسے جلسوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے، انہیں جلوسوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے. ایک بات یاد رکھو، میاں کہتے ہیں جب تک میری تعریف نہیں ہوگی نا تب تک
تک میرا جلسہ میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں او میاں صاحب جب تک آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو یہ عرس آپ کا کامیاب نہیں ہوگا, اور جب تک ابو بکر عمر کی نہیں ہوگی یہ قبول نہیں ہو سکتا. ہم تھے کتنے, ہماری پاور کیا تھی؟ میں آپ کو اپنی پاور آپ کی ریمائنڈ کرا رہا ہوں. آپ جو جس طاقت کے بعد آگے آئے ہو آپ تھے کتنے بھائی؟ 313. کیا تھے ہم؟ کچھ بھی نہیں. عرب کے بدو کہتے تھے لوگ ہمیں. کپڑے ہمارے پھٹے ہوئے, گھروں میں ہمارے کھانے کو نہیں. بھول گئے مسلمان کہ ہم کہاں سے چلے تھے؟ مکے کے لوگ چلے ہیں 1000. میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں, اور آپ بھی سنیں. 1000 لوگ چلے ہیں مکے سے اور کہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے. ابو جہل اتنا اوور کانفیڈنس میں کہتا ہے کہ میں نبی کو رسی میں باندھ کے لاؤں گا. مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے دے دیے, لو یہ لے جاؤ ہمارا مال اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو. مکے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر 18 سال کا پلا ہوا لال موجود ہے, یہ لے لیجیے. اب ان ماؤں کو بھی بلا دیا امت نے. میں کہتا ہوں مجھے وہ بات یاد ہے جو کہ صلاح الدین ایوبی سے کہی تھی. کس نے؟ میٹرک بادشاہ نے کہی تھی. اس نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی تم صرف یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی کے صحابہ لاجواب ہے, مگر ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ بھی لاجواب ہیں اور ان کی وہ مائیں بھی لاجواب ہیں جنہوں نے ایسے بیٹے پیدا کیے. 313 کتنے بولو؟ 313. میرے نبی نے بلایا بھئی آؤ کون کون چلے گا میرے ساتھ. میرے حضور نے فرمایا آؤ کون کون چلے گا میرے ساتھ. میاں ایک بھیڑ سی لگ گئی. 313 صحابہ اکرام آ گئے اور ان کے پیٹ سے لگے ہوئے بالکل کمزور جسم ہیں ان کے. انہوں نے میاں اب روزہ بھی جو رکھا ہے نا تو وہ سحری کے ساتھ نہیں رکھا, بغیر سحری کے رمضان کے مہینے میں حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. میرے حضور نے فرمایا بولے چلو گے؟ اللہ کے رسول کے سارے صحابہ انصار و مہاجرین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بالکل ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور میں حضور نے میں نے مکہ چھوڑا مدینے آ گیا, اب مدینے میں حملہ ہو رہا ہے. صحابہ بولے ہم چلنے کے لیے تیار. اور میں پہلے سوچ لو تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, چلو گے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. جان دے دیں گے یا رسول اللہ, جان دے دیں گے. میرے نبی نے فرمایا اب کر لے عرض کرنے لگے حضور بچہ قربان ہو جائے گا. میرے نبی میں تو ان دیوانوں کے بارے میں کبھی تصور کرتا ہوں کہ کیسے مدینے سے نکلے ہوں گے. ان کے مکان ٹوٹے پھوٹے تھے, ان کے مکانوں پہ دروازے نہیں تھے, پردے پڑے ہوئے تھے. وہ کیسے صحابہ اکرام تھے, ان کے مٹی کے گھر, مگر وہ ہاتھ میں کیا لے کر کے چلے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو. تو وہ کوئی ہوپلیس نہیں ہوئے کہ کھجور کی ڈنڈی کیا کرے گی, ادھر تلوار کا مقابلہ کھجور کی ڈنڈی سے کیا, مگر وہ کھجور کی ڈنڈی کو لہرانے لگے, ہواؤں میں لہرانے لگے. جب وہ لہراتے تھے میاں ایسا لگتا تھا کہ کھجور کی ڈنڈی نہیں ہے بلکہ وقت کا ایٹم بم ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. گھماتے ہوئے جاتے تھے. یہودی مذاق اڑانے لگے اور مذاق اڑا کے بولے مسلمانوں کے مائنڈ لیس ہو گئے کہ بالکل فارغ ہو دماغ سے, یہ بتاؤ کہ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو مسلمان صحابہ بولے سنو یہودیوں, نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ. چل دیے. آج بھی بدر کے میدان میں بڑا سا بورڈ لگا ہے, قرآن کی بڑی سی آیت وہ اس میدان کو آیت بتا رہی ہے. وہ قرآن بدر کا میدان اللہ کی آیت ہے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے. بدر کی تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے الحمدللہ, مگر ہم بھول گئے. ہمیں اس نے بھٹکا دیا, اس نے ادھر کر دیا, اس نے تھوڑا سا ادھر کھسکا دیا. ادھر آؤ, نہیں ادھر نہیں, ادھر آؤ, نہیں ادھر میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. مگر کس طرف جانا ہے؟ میں آپ کے لیے راستہ ہو سکتا ہوں, منزل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی پیر راستہ بن سکتا ہے مگر منزل نہیں بن سکتا. منزل میرا رب ہے. وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مرید کو صرف اپنے تک محدود رکھے. پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کا راہی بنا دے, جو دل میں خوف پیدا کر دے. اور اس سب سے بڑے پیر کا نام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
हुजूर से बड़ा कोई पीर नहीं, अबू बकर से बड़ा मुरीद कोई नहीं। लोग कहते हैं ऐसे पीर के मुरीद हो जाओ जो मालदार करे। मैं कहता हूं अबू बकर तो बड़े मालदार थे, मगर मुरीद होने के बाद तो बिल्कुल कमजोर हो गए। तो क्या कोई टिप्पणी करना चाहोगे हुजूर की सीरत पर? तुम्हारी नस्लों के ईमान खतरे में चले जाएंगे अगर तुम ये जाविया लेके चलोगे कि मालदार करने वाला जो पीर जो है वो अच्छा होता है। हुजूर ने खड़ा कर दिया 313 को, और उधर पूरी रात शराब पीने वाली कौम, इनके पास शराब भी मकदार में है, उनके पास नाचने वाली औरतें भी हैं, उनके पास रक्स करने वाली औरतें भी हैं, उनके पास भुनावा गोश्त है, उन्होंने खूब गोश्त खाए। इधर मुसलमानों को देखते हैं ना वो कुफारे मक्का, तो एकदम मजाक उड़ाते हैं और वोटिंग करते हैं और मजाक करते हैं और जो है वो फिक्रे कसते हैं, कहते हैं ये हमसे लड़ेंगे, इनके पास है क्या तलवार तो है नहीं, खजूर की डंडियां हैं। वो मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे इन्हें ऐसे मसल के रख देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसलते हैं। वो जब ये मजाक करते थे तो मेरे पैगम्बर ने उसी बद्र के मैदान में जहां इस वक्त मस्जिद अलीश बनी है अपना सर रख दिया है। मेरे पैगम्बर ने आज सर रखना सिखाया है अपने उम्मतियों को। आज उम्मती समझ जाए कि जब हुजूर को कोई हाजत पेश आती थी तो मेरे नबी सर सजदे में रख दिया करते थे। मेरे पैगम्बर ने सर सजदे में रख दिया है, और सजदे में रखने के बाद आज का सजदा ओपन हो रहा है। ऐसा सजदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने हुजूर को इतना कभी रोते नहीं देखा जितना आज हुजूर रो रहे हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, वो तेरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं ठाने वाले। वो मेरे नबी पाक की आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिर के रेत को भिगोते हैं। वो कौन सी आंखें जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। वो कौन से लब है पतली पतली गुले रुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे पैगम्बर ने सर सज्जे में रख के अर्ज़ की है मेरे मालिक मैंने जो मक्के में तकलीफ बर्दाश्त की है, मैंने जो मुझ पर जो मजालिम ढाए गए हैं, मेरे ऊपर जो ऊंट की ओझड़ियां रखी गई है, मेरे परवरदिगार जो मेरे ऊपर ऊंट की ओझड़ियां रखी गई, जो मंडियों में जो गालियां दी गई, जो मुझे सताया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी बेटियों ने मुशेबे अबी तालिब में 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए, मेरी बेटियां भूखी प्यासी रही, मेरी बीबी खदीजा भूखी रही। और जब ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर जंग ढाए गए, क्या ताइफ के मैदान में एक पांव हुजूर उठाते हैं दूसरे पे मारते हैं, दूसरा पांव उठाते हैं पहले पे बैठ जाते हैं, उठा उठा के मारते हैं। हुजूर की पिंडली शरीफ फट गई है, और आज अर्ज करते हैं मेरे मालिक वो ताइफ के मैदान में जो मेरे पत्थर मारे गए थे वो सब करके मैंने ये 313 जमा किए हैं, एक एक करके। ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मेरे मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर हुजूर ने मजीद रोना शुरू किया, अर्ज करते देख तो इन्होंने कुछ खाया तक नहीं, एक खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजा रख के आए हैं मेरे गुलाम, इनके हाथों में तलवार तक नहीं है, तेरे ऊपर भरोसा करके आए हैं। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अचानक मेरे नबी ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए और फरमाया ए अली देख, एक अचानक हुजूर ने सर उठाया, अचानक हवा चली। मौला अर्ज़ करती और मौला अली अर्ज़ करते मैंने अर्ज़ की हुजूर ये कैसी हवा चली है, ये रेत उड़ती है। फरमाया ये चली नहीं है, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया है, मेरा पहला वजीर 500 फरिश्ते लेके जमीन पर उतर चुका है। फिर हजरत अली कहते अचानक हवा चली, मैंने अर्ज़ की हुजूर ये कैसी हवा है, तो अब मीकाईल भी उतर गया है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। फरमाया चलो मुसलमानों, अम्मी नबी के गुलाम खजूर की डंडियां उठा के चले हैं। एक तरफ नारे तकबीर वाले हैं, एक तरफ शमशीर वाले हैं, एक तरफ ताकत पे भरोसा है, एक तरफ हुजूर की मोहब्बत पे भरोसा है, एक तरफ अपने माल पर नाज है, एक तरफ आमना के लाल पर नाज है। चले मेरे नबी ने फरमाया चलो, खजूर की डंडियां आज उठी हैं, ना तो ऐसी कभी उठी थी ना कयामत तक उठाएंगी। खजूर की डंडी उठती थी, नीचे जाती थी, सर काट देती थी, खजूर की डंडी उठती थी, हाथ काट देती थी। जब कट कट के पुर्जे गिरने लगे, कुफ्फार ने जब उन खजूर की डंडियों की जिनकी मजाक उड़ाते थे, जब उनकी करामत देखी, जब उन पर अल्लाह का फजल देखा, जब उन पर हिमायत देखी अल्लाह की, तो वो भाग गए और दौड़े।
انہوں نے میدان چھوڑ دیا. جب وہ تیزی سے دوڑ رہے تھے تو بلال حبشی کی نظر پڑی امیہ پر. امیہ بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا, بلال کے منہ پہ مکے مارتا تھا. امیہ نے بلال کو گردن میں رسی باندھ کے گھسیٹا تھا. امیہ وہی تھا اس نے بلال کو انگاروں پہ لٹالا تھا, بلال کو جلا لاتا ہے. بلال امیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں, امیہ آگے بھاگتا ہے, مگر موٹا کب تک بھاگتا. حضرت بلال نے اس کے منہ پہ گھوسا مارا, وہ زمین پہ گر گیا. بلال کو دیکھو, بلال نے کہا میں دیکھتا کیا ہے, یہ کوئی میرا گھوسا تھوڑی ہے, یہ تو اسلام کا گھوسا ہے جو آج کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتے 70 مارے گئے کفار مکہ, بولو کتنے مارے؟ حضرت علی اور سنو 312 نے مل کے 35 مارے, اور اکیلے حضرت علی نے 35 مارے. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی, کبھی ہم میں تم میں بھی راحت, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم روتے تھے تو اللہ کی رحمتیں اترتی تھی, ابھی 313 تھے تو اللہ نے فضل کیا, آج 57 ملکوں میں تم ذلیل ہو چونکہ تم نے سجدہ چھوڑ دیا. سجدے کی جگہ تعویذ نے لے لی. معاف کرنا, میں تعویذ کا ممکن نہیں, میرے باپ دادا پردادا لکڑ دادا, میں خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں, پورا خاندان تعویذ کا کام کرتا ہے, مگر میں کسی تعویذ کا ممکن نہیں. مگر ہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ سجدے کی جگہ دنیا کا کوئی تعویذ نہیں لے سکتا. مجھ کو مرنا ہے, دین اگر ڈنڈی مان کے بیان کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں, دین صاف بیان کرنا چاہیے. کل تم روتے تھے, مجھے بتاؤ ایک گھر میں بیٹی, ماں, باپ, بھائی, بہن سب اگر پریشانی میں اللہ کے سامنے روئیں گے اور وہ رو کے آنسو بہائیں گے تو کیا اللہ کی رحمت نہیں آئیں گے؟ اب آپ کے سامنے کیا تقریر کریں. ابھی حضرت نے کہا, میں بمبئی میں تھا کچھ دن پہلے, تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ سید صاحب ایک آنکڑے کے مطابق جو کہ مضبوط آنکڑا ہے, 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 8 سال میں 9 سال میں جو ہے وہ اب تک تقریباً 6 لاکھ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں. یہ پگڑیاں اگر آج مفتی اعظم سرکار زندہ ہوتے تو تڑپ جاتے ہیں, اگر مجاہد ملت ہوتے تو بالکل بے چین ہو جاتے. آج بھی وہ بزرگ اپنی تربتوں میں بے چین ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جن باندھوں میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فیس بک پہ پوسٹ لکھتے ہیں, یہ وقت پوسٹ لکھنے کا, ایک دوسرے کی عزت اکھاڑنا. یاد رکھو کہ عزت خراب کرنے والوں کو اللہ نے کبھی عزت نہیں دی. عزت اللہ اسے دیتا ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے. یاد رکھنا اس بات کو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میری بیٹیاں, میری بہنیں, کیا بیان کروں آپ کے سامنے, تکلیف ہوتی ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ, جب غیر مسلموں کا علامتی نشان بھائی اپنی بہن کے سر پہ دیکھے گا تو جی پائے گا. مگر اس گھنونی تعلیم نے مسلمان لڑکیوں کے کردار کو برباد کر دیا. اقبال نے آج سے 70-80 سال پہلے کہا تھا, لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ڈھونڈ قوم نے بھلا کیا, یہ ربش کیسے گل کھلائے گی, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ, وہ اندھیرے بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے. یہ تعلیم جب جہالت بن جائے, یہ تعلیم ہے جو ایمان تک کی دشمن بن گئی. عورتوں کے لیے کردار ایک ہی تھا, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار تھا. بولو ذرا, بولو کس کا کردار تھا؟ بولو, نبی کی بیٹی کا کردار تھا. اور عورتیں ایک بات یاد رکھیں, نہ عورتوں کو ہم نے کل چھوڑا ہے, نہ آج چھوڑا ہے, نہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ عورت اسلام کے ہمیشہ ساتھ رہی, اور اسلام نے کبھی عورت کو نہیں چھوڑا, اور عورت نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اور اسلام کے دور میں, ہر دور میں اسلام کو عورت کی ضرورت تھی, اور عورت نے اسلام کا ساتھ دیا. اور ایسی عورتیں اللہ نے اسلام کو عطا کی, ایسی دنیا کی کسی قوم کو نہیں ملی. اگر مکے میں دیکھنا ہے تو خدیجہ کو دیکھو, جو مکے کی عرب کی ملکہ تھی, مگر میرے نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ دے دیا, اور فاقے کرتی تھی. مکے میں خدیجہ نے اسلام کو آگے بڑھایا, اور پھر مدینے کی بات آئی تو امی عائشہ نے اور سیدہ فاطمہ نے اسلام آگے بڑھایا. اور جب اسلام بچانے کی بات آئی تو کربلا میں اکیلے حسین نے نہیں بچایا, ان کی بہن زینب نے بھی اسلام کو بچایا. اقبال کہتا ہے, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ ادھوری بات کیوں کرتے ہو, پوری بات کیا کرو. مجھ سے جب بھی کرو پوری بات کرو. کہ پوری بات کیا ہے؟ کہ پوری بات یہ ہے کہ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے, پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے جو ہے وہ بیٹا ہونے کا.
ابھی میڈیکل سائنس کتنا آگے پہنچ گیا. ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا 25 سال کہ یہ بچے جو ماں کے پیٹ میں پاگل ہوتے ہیں یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ جو پیدا ہوتے ہی یہ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ کون بچے ہیں؟ تو اب بتایا گیا یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں. ادھر دیکھیں کہ جب ان کی ماں کے پیٹ میں تھے یہ تو ان کے باپ نے ان کی ماں کو مارا. اس جاہل کو لگتا تھا کہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، مگر یہ اصل میں اپنے بچے کی مستقبل سے کھیل رہا تھا. اس نے زور سے مارا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو ایسا صدمہ پہنچا کہ اس کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا. جب پیدا ہوا تو اب علاج کراتا، پھر اب کلکتہ جا، بمبئی جا، دلی جا. پہلے تو نے پریگننٹ عورت کو مارا کیوں؟ تو ظالم بنا کیوں؟ جاہل بنا کیوں؟ اور جب تو جاہل بن گیا تو اب سمجھ. اب مجھے بتاؤ، اگر جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں جب مرد کی جب جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے سے جو ہے وہ آپ کا بچہ جو ہے نا آپ کا بچہ جو ہے وہ طاقتور بنے تو آپ اس سے زیادہ چیزیں کھائیں، آپ زیادہ آئرن کھائیں. یعنی آئرن کی چیزیں جیسے بادام کھا لیں، آپ جیسے سیب کھا لیں. اگر آپ چاہتی ہیں وٹامن ڈی بڑھے، بچہ مضبوط ہو، تو آپ ایسا کریں سنترا کھائیں، انار کھائیں، امرود کھائیں، آپ وٹامن ڈی بڑھے گا. مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ کا بنایا ہوا سنترا، سیب، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے، تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ قرآن نہیں اتنی کیپیسٹی ہے. ابھی بغیر نعرے کی تقریر تھوڑی دیر اور کرو، زور سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولو. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ توجہ ہے؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا؟ زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ دلی ہے، دلی کے قریب میں جگہ پانی پت ہے. میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یہ عظمت قرآن ہے، یہ اعجاز قرآن کانفرنس کیا ہے، کیا نام ہے اس قرآن کا؟ فیضان قرآن. چلے ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے، قرآن کا تو فیضان ہے ہی. قرآن حضور کی پوری سیرت، قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ. قرآن آج بھی یہ کہتا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں، اللہ کہتا ہے اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے. پورا ڈیٹا، انسین خدا کا ڈیٹا موجود قرآن. جب آپ کا دل لگے قرآن کو پڑھو تو اللہ سے کہو اے اللہ ہمیں قرآن کا ادراک بھی عطا فرما. جب یہ فہم کے جلوے دکھاتا ہے نا تو پھر دنیا کو آدمی کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھتا. علی جیسا عالم قرآن ہی پڑھتا تھا اور کچھ نہیں پڑھتا تھا. تو سے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو. یہ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، اپنی بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پانی پت میں بچہ پیدا ہوا، 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا. اب ڈاکٹر کو دکھایا مگر ٹھیک نہیں ہوا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملانی کے داماد 1 مہینے کے بعد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے مریدوں سے کہا یہ بچہ رونے نہیں بلکہ اللہ کا حمد، اللہ کی ہم بیان کر رہا ہے، یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. کیسے؟ آؤ دکھاتے ہیں. دروازے پہنچے، کہنے لگے کوئی ہے؟ اس کا باپ نکل گیا، کہنے لگے یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. آپ کا دماغ ٹھیک ہے نہ؟ تو یہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے اور لگاتار دوائیاں کھلا رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگا میری گود میں لا کے دو. گود میں لا کے دیا، ایک کان میں کچھ کہا، دوسرے میں بچہ خاموش. کہنے لگے صاحب بڑی دوائیاں کھلا دی، آپ نے کان میں کیا کہہ دیا میرے بچے کے؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ تو سنو، یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن کہ بچے کو قرآن سننے کی عادت پڑ گئی. ماں کے پیٹ میں اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو یہ چچکی میں چلی گئی ماں، اس نے قرآن پڑھا نہیں. اس کو بھوک لگی تھی 1 مہینے سے، تم دوائیاں کھلاتے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی ہے، دوسرے میں دوسری پڑھی ہے. بچہ خاموش ہو گیا. میاں اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. ماں نے اچھے بچے دیے تھے. اب مائیں جب رقص دیکھے، فلم دیکھے، گانے دیکھے، ڈرامے دیکھے، گانے دیکھے، باجے دیکھے. اب چھوٹی سی بچی جب رقص کر رہی ہے تو آپ اسٹیٹس میں لگا کے کہہ رہے ہو میری بیٹی ٹیلنٹڈ ہے. آپ کی بیٹی اور آپ کی نسلیں اب جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں میری؟ ادھر دیکھو، توجہ ہے کہ نہیں؟ میری طرف توجہ کرو. توجہ ہے؟ دل لگ رہا ہے یا ختم کر دوں؟ بولو. 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے ختم کرو. بولو ذرا ختم کرو. ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو. ادھر دیکھو، میری خاندان میں ایک میری اتنی قریبی رشتہ دار کہ میں اس کے ساتھ پردہ بھی نہیں تھا. اس کا دم نکل رہا تھا. وہ 33 سال کی تھی. 2-3 بچے چھوڑ کے ابھی وہ 4 سال پہلے گئی دنیا سے. میں ایمس اسپتال میں دلی میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جب اسپتال میں ڈاکٹر آیا، کہا اچانک طبیعت بگڑ رہی ہے اس کی، مطلب دم نکلنے میں 1 منٹ رہ گیا، اس سے بھی کم. وہ آیا ڈاکٹر. جب ڈاکٹر آیا تو اس نے جیسی ڈاکٹر کو دیکھا نا، اس نے اپنا پردہ اٹھایا، یعنی چادر اٹھائی ایسے کر کے اور اپنے آپ کو ڈھک رہی تھی. یہی پہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور روح نکل گئی. مگر میں یہ بات ایک سمجھ گیا کہ اگر بچپن میں پردہ سکھا دیا جائے تو میاں روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی.
اللہ کے رسول کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے مدینے کی، قرآن پڑھتے 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 سر سے دوپٹہ ذرا کھسک گیا. 6 سال کی بچی پہ پردہ نہیں ہوتا، مگر سیدہ فاطمہ آئی، سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. جب دوپٹہ رکھا تو بیٹی نے امی کی طرف دیکھا، امی جانا آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگے نانا ناراض ہو جاتے ہیں بیٹی کہ بچی دوپٹہ نہیں رکھتی ہے. اللہ سیدہ زینب روئی اور روئی، اور اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ کو دوبارہ ہوگا چپ جانا زینب، اور روئی چپٹ گئی سینے سے، او میری زینب چپ جا. کہنے لگے امی جان نانا سے کہہ دینا اس باری مجھے معاف کر دے، اگلی بار زینب گردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹائے گی. میں کہتا ہوں جب نشر ہوتے ہیں بمبئی سے، پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں وہ کہیں، مگر اگر پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے تو یہ جو آپ کے یہاں پر کردار برباد کرنے والے جو ڈرامے اور سیریل بن رہے ہیں یہ کس نام پہ بن رہے ہیں؟ تم اسلامی ملک کیوں کہتے ہو اپنے تم اس ملک کے بارے میں بات کرتے ہو، اپنے ملک کے بارے میں اپنے گریبان میں جھانکا تم نے، بڑی بڑی باتیں لے کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہو اور انڈیا کے بارے میں بات کرتے ہو، ہمیں سمجھاتے ہو. الحمدللہ ہم کسی پاکستان سے کمزور نہیں، اور پاکستانی جو علماء حق ہیں ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب سید نام کے آگے لگائے لڑکی کے سید، اور جب وہ رقص کر رہی ہے ناچ رہی ہے، تو کیسی قوم ہے تم، کیسی قوم ہو تم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مگر میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ جو سیریل ہے وہ بمبئی کا پیغام ہے، مگر میں جو دے رہا ہوں یہ مدینے کا پیغام ہے. اگر میری بیٹی آج وعدہ کر لیں، آج اپنے دل میں یہ وعدہ کر لیں کہ آج سے وہ نماز کی پابندی کے ساتھ پردہ بھی کریں گی، قرآن بھی پڑھا کریں گی صبح، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مدینے جا رہا ہوں، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں گا کہ کچھ عورتوں نے آپ کی ذکر سن کے، آپ کا ذکر سن کے توبہ کی تھی. میرا ایمان ہے اگر خاتون جنت بقی سے راضی ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ کے رسول کی بیٹی پوری کائنات کی عورتوں کے لیے مشعل راہ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، آپ کی ابھی شادی کی بات کر رہے تھے، یہ جہیز تو لعنت ہے، سب سے زیادہ بدکاری اسی جہیز کی وجہ سے پھیل رہی ہے. یہ جہیز، اور ہماری طرف ایک مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں جہیز کے خلاف، انہوں نے خود کاٹ لی تھی شادی میں. بعد میں انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، انٹرنیٹ پہ انہوں نے بیان کیا، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ تو دے دی کسی نے. یار بڑے بولے آدمی ہیں آپ سمجھیں، ہم تضاد لیے بیٹھے کہیں نہ کہیں. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، آپ اپنی بہن بیٹی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں، وہ کسے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے فٹنگ والے. اب جیسے ہی آپ شادی حال میں داخل ہوئے، بیٹر کی نظر پڑی اور لڑکوں کی نظر پڑی، بری نظریں پڑی، کہاں چلی جاتی ہے اس وقت حیا اور شرم کہ جب تیری بہن پہ دوسرے لوگ نظر ڈال رہے ہوتے ہیں. ارے تیری شرم معلوم ہے کہاں چلی جاتی ہے؟ تو کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور تیری طرف کوئی اور دیکھ رہا ہوتا ہے. میں ایک شادی میں چلا گیا تھا تو بیٹھ کے رو رہا تھا وہیں شادی میں. ایک صاحب بولے کیوں؟ میں کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنی خراب ہو چکی ہے حالت کہ مسلمان بچیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں، اور ان پہ نظریں پڑنے والی بھی مسلمان کی ہیں. مسلمان تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا سلمان اس غیر مسلم عورت کے سر پہ میری چادر رکھ دے. حضور وہ مسلمان نہیں ہے. فرمایا تو مسلمان ہے نا، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دے، اللہ تیری میری چادر ڈھک دے، اس کے سر کو ڈھک، اللہ تیرے گناہوں کو قیامت کے دن ڈھک دے گا. ہم تو وہ قوم تھی جنہوں نے دوسروں کی بچیوں کو چادر دی تھی، مگر آج باپ اپنی بیٹی کو تعلیم دے رہا ہے مگر سیدہ فاطمہ کی چادر نہیں دے رہا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، توجہ کریں میری طرف غور کریں. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں، دل لگا کے بولے. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا ہوں، کہتے ہیں دروازے میں نے بھی اندر جا کے میں رویا ہوں. فاطمہ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ میں نے کہا فاطمہ حضور کی تربیت اور آپ کے صبر پر رو رہا ہوں. کیسی بھی لڑکی کی شادی ہو 2-3 جوڑی کپڑے، میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، 2-3 جوڑے کپڑے وہ پہن ہی لیتی ہے، مگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس چادر میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہ مت لگے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے ان بیٹیوں تک سیدہ فاطمہ کی بات پہنچانے کے لیے. اس وجہ سے میں ہر تقریر میں اپنی دل لگا دیتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک لڑکی تک بھی ٹھیک سے بات پہنچ گئی، میری بیٹی تک، میری بہن تک، میری آخرت کا سہارا ہو جائے گا. اور سیدہ راضی ہو گئی، حضور راضی ہو گئے. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو فاطمہ مجھے دیکھ کے کہتی ہیں آپ غم نہ کریں. میرے ابا نے کہا کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، پردہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. کہتے ہیں مولا علی شادی کے دوسرے دن ایک آدمی نے میری دعوت کی. کہنے لگا آپ کی بی بی ابھی نئی نویلی دلہن ہے، میرے گھر دعوت کھا لے. حضرت علی کہہ رہے تو کیا فاطمہ کو دوسری عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں؟ وہ فجر میں اٹھی ہے اور انہوں نے فجر کے بعد اتنی چکی چلائی شام تک کہ میں نے رات کو ان کے ہاتھوں میں زخم دیکھے تھے. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. توجہ کریں، امام غزالی لکھا ہے، عمران نام کے ایک سردار ساتھ میں آواز دیتے ہیں حضور اندر آ جاؤں فاطمہ. اندر سے آواز آئی ابا اکیلے ہیں تو آ جائے. اور فاطمہ میرے ساتھ عمران رہے ہیں، ابا انہیں نہ لائیں. اور کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. عرض کرتی ہیں اور فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. کئی بار پوچھا نا حضور نے. تو حضرت عمران کہتے ہیں اندر سے آواز آئی ابا جان آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں پیمنٹ زیادہ لگے. میرا ماننا یہ ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں کو جو کپڑے ملے ہیں وہ حضور کی بیٹی کا صدقہ ہے. یہ ساری جواب دیں گی. دنیا تو مختصر ہے، آج مرو گے، کل مرو گے، پرسوں مرو گے. مرنا تو ہے، جسم ہلکے ہو جائیں گے، چست اور مضبوط جسم کمزور ہو جائیں گے. حضور نے جب یہ سنا تو عمران کہتے ہیں میں رو دیا حضور کے ساتھ. میرے آقا کریم آپ کے گھر کا یار. پھر حضور اندر گئے، چادر بھجوائی، دیکھا تو پوری بیٹی کے چہرے پر جو ہے نا وہ کمزوری کے آثار ہیں. وہ کیا ہو گیا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے. ابا اللہ او بتانا میری فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. میری بیٹی آپ بتانا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. مگر جب حضور نے کئی بار پوچھا نا، میرے امام کہتا ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے اس پڑے اس تبسم کی عادت پھر لاکھوں سے بتانا میری بیٹی. تو سیدہ پھر پھوٹ پڑی، کہنے لگی ابا جان میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بنا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی مومنین کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. میری بیٹی اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے 2 پتھر بندے ہوئے. حضور میری بیٹیاں جواب دیں گی قیامت کے دن. سنو اما عائشہ فرماتی اور لوگ کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے تھے مگر حضور نہیں پھینکتے تھے، رکھ لیتے تھے. جب 14 اور 15 دن کے پاکے ہوتے تھے تو وہی کھجور کی گٹلیاں چوس کے پانی پی لیا کرتے تھے. روایت میں لکھا ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو پیٹ پہ پتھر بنتا تھا ادھر تو ایسے کر کے ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. ہم نے اپنی آنکھوں سے مدینے میں 5 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ افطار کرتے دیکھا ہے. حضور کراتے ہیں. میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. میری بیٹیاں کاش اس بات کو سمجھ پاتی کہ ان کے کردار بگڑنے سے ان کے بچے بگڑ گئے. کیا تم اس بات کو برداشت کرو گی کہ تمہارے بچے آگ میں جلیں؟ تو پھر جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا رہی اپنے بچوں کو؟ تمہارے بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، باجے دیکھ رہے ہیں. میری بیٹیوں میری بہنوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کب کون سے دن وہ آئے گا کہ ہم صحابہ اکرام اور صحابیات کی طرز عمل پہ جائیں گے. ہم دیکھیں گے کون تھی. ایک عورت کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو حیرت میں رہ گیا کہ وہ دعا مانگ رہی تھی ایسے کر کے اے اللہ میرے نبی جنگ جیت جائے. تو مدینے میں تو کسی نے کہا حضور تو جنگ جیت گئے، تیرا باپ تیرا بھائی شہید ہو گیا. تو کانپ گئی اوپر سے لے کے نیچے. کبھی کبھی اس عورت کا میں صدقہ مانگتا ہوں اللہ حضور کی محبت میں اس کا صدقہ دے دے کہ کیسی عورت ہے کہ 4 باپ مر گیا بھائی تو کانپنے لگی تو آنسو ٹپ ٹپ گرے. کسی نے کہا سن تو لے پوری بات، تیرا شوہر اور تیرا بیٹا بھی شہید ہو گئے. اب 4 کی موت کی خبر سن کے تو عورت بے قرار نہیں ہو جائے گی مگر بالکل پردہ کیا چلی گئی. وہ سوچ لے کہ باپ کے پاس جائے گی، بھائی کے جنازے پہ 4 جنازے ہیں کس کے پاس جائے گی، مگر چاروں سے کہیں نہیں گئی. ادھر حضور تھے ادھر گئی. سرکار نے اس کو دیکھا، حضور نے دعا کی میرے آقا نے. سرکار نے فرمایا اللہ تجھے صبر دے، تیرا باپ تیرا بھائی تیرا شوہر تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تجھے صبر دے. تو حضور کو دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے نہیں تھی، آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے.
4 لاشیں پڑی ہیں، یہ عشق رسول کا گراف ہے۔ آپ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں یا رسول اللہ۔ 4 لاشوں، پھر جب گئی تو جب لاشوں کے قریب تو پردے میں تھی تو رو رہی تھی، تو اس کا کپڑا بھیگ رہا تھا۔ کسی نے کہا 4 لاشیں پڑی ہیں، ابھی پردے میں ہے۔ کہنے لگی تو کیا ہوا؟ میرا باپ بھائی جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوا ہے، میں اس اسلام پہ عمل نہ کروں؟ خدا کی قسم اگر ٹھیک سے اسلام دے دیا گیا ہوتا تو لڑکیاں کہیں نہیں جاتی، میری بیٹیاں کہیں نہیں جاتی، میری بہنیں۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو بدلیں، تبدیلی کریں۔ اور آخری بات بس نوجوانوں سے کر رہا ہوں، بس یہاں پر میری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ یہ علماء نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دنیا و آخرت میں۔ مگر آخری بات یہ تشریف رکھتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 17 سال کے جوان کو ابھی کچھ دنوں پہلے غسل دیے۔ غسل میں دے رہا تھا تو نیچے سے ہاتھ ڈالا، تو چونکہ اس کا پوسٹ مارٹم تھا ہو کے آیا تھا، تو میں چونکہ غسال بھی ہوں اور میرا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو غسل دے کے اپنے دل کا میل ہٹاتا ہوں، تو میں نیچے کر کے اس کا ہاتھ ڈالا، اس کی کھوپڑی کے اندر تک میری انگلی چلی گئی، انگلی میں سفید ہڈی لگی، میں رونے لگا۔ ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا تکلیف نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ پکڑتے ہیں نا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، پھر اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم والے تو شراب پیتے ہیں، اس کے بعد چیختے ہیں۔ میں نے ایک مولانا صاحب کا پوسٹ مارٹم دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ کیمرے میں دکھا رہے تھے تو وہ پھاڑ رہے تھے جیسے جانور کو پھاڑتے ہیں، اور پھاڑ کے پورا جسم پھاڑ دیتے ہیں، پورا سر الگ کر دیتے ہیں، یہ پورا جسم کے اندر سے یہ ہے نا پوری گردے نکالتے ہیں، اور پھر اس کو سیتے ہیں، بڑی موٹی سوئی سے سیتے ہیں، پلاسٹک کی سوئیوں سے، اور سیتے ہیں پورا جسم میں ایسے جیسے کپڑے کو سیتے ہیں کھال کو، اور بند کر دیتے ہیں۔ اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، مالک بد تجھ سے عرض یہ ہے کہ بس تو پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لے۔ میں منافق نہیں ہوں، موت کا ذکر کر کے میرے اوپر اگر موت حضرت سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کوئی قبرستان سے نکلے، قبرستان سے، صرف قبرستان سے ہو کے نکلے، اندر نہ جائے، ہو کے نکلے اور پھر اسے اپنی موت یاد نہ آئے، وہ مومن نہیں ہے۔ ہم سب کیا مذاق کرنے آئے نہیں ہیں، ہم سب کو دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھیجا گیا تھا اس وجہ سے، مگر آج نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں موت کتنی سخت ہے، اگر حضور کا دیدار نہ ہوا تو بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کی قبر پہ گئے اور کہنے لگے، امام غزالی لکھا ہے کہ موت کا مزہ سنو یہ ہے، کہنے لگے اے میری ماں مریم میں مردے جلا لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں؟ اندر سے آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ ایسا نہ کرنا، میری جب روح نکلی تھی تو اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا درد کا احساس اب تک کر دیا۔ معاذ بن جبل جب کانپ رہے تھے، حضور کے صحابی جنرل، کسی نے کہا اے معاذ تو حضور کا صحابی ہے، کانپتا کیوں؟ کہنے لگے کاش میں اچھا ہوتا کہ جنگ میں شہید ہو جاتا، بستر پہ مرنا 100 تلواروں کے بار سے زیادہ سخت ہے، سخت ہے، موت بڑی سخت ہے۔ نوجوانوں آج تک کسی نے ایک رات اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گزاری۔ اچھا مجھے بتاؤ، پوچھ رہا ہوں، سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ بتاؤ کہ جب قبر میں جاؤ گے حضور آئیں گے تو ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ سکتے ہو جس سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ آنکھوں سے ویڈیو کال کرنا یہ آنکھوں کا زنا، اور یہ ہاتھوں سے غیر عورت کو چھونا، حضور فرماتے جس نے غیر عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا کہ جیسے جہنم کے انگارے کو چھو لیا۔ حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے۔ زانی کتنی بری چیز ہے زنا، اگر ہم ملبس ہو گئے نوجوان نسل سے، کتنی بری چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں اور جنت بھی دے دوں تو اپنا دیدار نہیں کروں گا جنت میں، حالانکہ تو کریم ہے، کرم کرنا مالک ان لوگوں پر جن سے یہ ہو گئی خبر۔ کتنا برا زندگی گزار چکے تھے لوگ، ہمیں بھیجا گیا تھا شارٹ وزٹ کے لیے کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے پھر مر جانا۔ یہ جسم اس کلائمیٹ کو سوٹ نہیں کرتا، الگ جسم ملے گا۔ یہ میری روح ہزاروں سال نہیں، کیا پتا کب سے ازل سے بنی ہوئی روح ہے میری، یہ جسم میرا کچھ دنوں پہلے کا ہے، اور روح میری ہزاروں لاکھوں سال پرانی روح ہے۔ یہ تھوڑے دنوں کے لیے دیا گیا جسم، یہ ہٹ جائے گا، پھر دوسرا جسم وہ دے گا، مگر پھر پوچھے گا ضرور تم رب کے بندے نہیں ہو کیا؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اپنے نوجوانوں اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے۔ کفل نام کا لڑکا تھا، حضور فرماتے ہر رات نئی لڑکی لاتا تھا، اتنا مالدار تھا، ہر
ایک رات ایک لڑکی آئی تو اس نے اسے بستر پہ بٹھا کے اس کے ہاتھ لگایا نا تو وہ کانپنے لگی اور اس کو پسینے آ گئے. اس نے کہا کیوں روتی ہے, کہ پیسے نہیں ملے؟ تو کہنے لگی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, میرے بہن بھائی بھوکے ہیں, باپ مر گیا, بھوک کی وجہ سے اپنا جسم بیچنے آئی ہوں, ورنہ کبھی نہیں آتی. کفل بولا پھر روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, یہ بدکاری میں کر رہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو میرا مالک ناراض ہو جائے. اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے کہنے لگی مالک معاف کر دینا میرے خدا, تو مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی یہ میں برا کام کر رہی ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دینا, میرے بہن بھائی کو بھوک کی وجہ سے. وہ ایسے زور سے روئی کہ اس کا دل, حضور فرماتے اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. یعنی کبھی روتا کوئی ہے دل کسی کا دھل جاتا ہے, اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا. اور بولا کیا, میں تجھے اپنی بہن بنائے سارے پیسے دے دیے, اور وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں گر کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے, اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اے میرے رب, اگر میرے عیبوں کی کوئی انتہا نہیں تو تیرے ستار ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دے. میں کہاں جا سکتا ہوں, تو میرا کریم رب ہے, مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ایسے رویا کفل, ایسے رویا کہ اس کی رونے سے اس کا دل کا دورہ پڑا, مر گیا. صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا, ساری پبلک نے منع کر دیا, اس کا جنازہ اٹھائیں گے, زانی ہے, بدکار ہے, ظلم کرتا تھا, کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, پیر کے وقت میں اس کے دروازے پر فرشتے لکھ کر کے گئے, فرشتوں کو اللہ نے بھیجا, ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس کی مغفرت کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ چونکہ یہ کریم رب سے چپ کے رویا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا, مگر اس نے اللہ کو چپ کے راضی کر لیا تھا. تو اب لوگوں کی کوئی اوقات نہیں کہ جو اس کا کچھ کر سکے, اب اللہ نے اس کی دیوار پر لکھوا دیا ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے. وہ کریم کتنا ہے, وہ کہتا ہے آدم کی اولاد ٹھیک ہے تو بھٹک گیا ہے, مگر مرنے سے پہلے صرف اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے, میں اس آنسو سے تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایسا کریم رب ہے, پیدا کرنے والا مالک, کیا تم اس میں اس سے توبہ نہ کرو گے, کیا اس کی طرف نہیں آؤ گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. علماء نہیں, آپ سے نہیں بھائی, میں آپ کا خادم ہوں, لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں, گردن کڑا دیں گے حضور کے نام پہ؟ نیچے ہاتھ, جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, حضور کے نام پہ جو گردن کڑا سکتا ہے وہ. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے؟ ہاتھ نیچے کرے, سن لے پہلے, مسکرانا نہیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا. جو گردن بھی کٹا دے, جو آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لے, وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. کھڑے ہو جائے, آ جائیں, ادھر آ جائیں, ہاں داڑھی رکھانے والے آ جائیں, جن کی چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی آ سکتے ہیں, ادھر آ جائیں. آپ کی داڑھی ہے بھائی, بیٹھ جائیں, مگر چھوٹی ہے, آ جائیں, یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھ آ جائے گا لوگوں کو. آ جائیں, آپ کی داڑھی ہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو میرے نبی کے لیے کھڑا ہو جائے اور کہے آج تک زندگی جیتی دنیا والے کے لیے, آج سے جیئیں گے مدینے والے کے لیے؟ ہے کوئی تیسرا عاشق, چوتھا عاشق رسول, پانچواں کوئی جو نبی کی نام؟ آ جاؤ, باہر نکل کے آؤ نا. لوگ گناہ کرتے نہیں شرماتے, تم نیکی کرنے میں شرما رہے. آؤ, 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. اور سنو, داڑھی رکھانے سے بندہ خوبصورت نہیں, مڈانے سے خوبصورت نہیں ہوتا, رکھانے سے ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا نا, تو غیر مسلم کہتے تھے یار جب بریلی میں یہ اعلیٰ حضرت کا پوتا اتنا خوبصورت ہے تو پھر مدینے میں اللہ کے رسول کا نواسا حسین کتنا خوبصورت ہوگا. ہے کوئی اور؟ 1 2 3 4. آپ کے تو بھائی داڑھی ہے, پہلے سے بیٹھ جائیں, آپ ذرا پہلے بات سمجھ لیا کریں. جو رکھنا چاہتے ہیں یہ 6 ہو گئے, کوئی ہے 10 کرنے, 4 اور کھڑے ہو جائیں, امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. ہے کوئی نوجوان جو اس محفل رسول میں سنت رسول کی نیت کرے, جو آج سے اس محفل میں کھڑے ہو جائیں؟ میں ایک بار کہتا ہوں, میں زیادہ نہیں کہتا, کیونکہ توفیق دینے والا اللہ, میں صرف کہہ سکتا ہوں. کوئی ہے عاشق رسول جو اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے آج سے زندگی نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے؟ ہے کوئی عاشق؟ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے. کوئی چھٹا ہے عاشق رسول؟ کوئی ہے بھائی؟ ادھر سے ادھر سے کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی؟ کچھ بزرگ بھی ہمارے ہیں جن کی داڑھی تو پک گئی ہے, سفید ہو گئی مگر مڈا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مڈانے والوں کو بتاؤ, رنگوانے والوں کو, کہ کوئی جو ہے نا
बैल के सींग काटने से वो बछड़ा नहीं बनता है, वो बैल का बैल ही रहता है। समझ आ रही नहीं आ रही? वो छठा कोई आशिक रसूल है? छठा गरीब नवाज का चाहने वाला इस महफिल में आ जाओ। अरे आपकी दाढ़ी है भाई चाचा, आप देख लो, समझ लो पहले बात को। जिनकी दाढ़ी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़े हो जाए। 5 हो गए मेरी बख्शिश के लिए, काफी हो गए। वो आ गया नौजवान के लिए, आ जाओ। 2 3 और खड़े हो जाएं, बस हुसैन की, इमाम हुसैन की तस्वीर हो जाएगी। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहें, जरा उलमा इस्तकबाल कर लेंगे। और अगर ना जाने की नीयत से हो तो आप भी खड़े हो सकते हैं, आप जैसा बेहतर सोचें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत वज़ीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला आप आजाद बात जाए। एक मिनट, आप देख रहे हैं असलाफ की निशानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन नुमानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। 1 मिनट बैठ जाएं आप, ये 7 लोग खड़े हुए, गाड़ी वाले खड़े हुए, आप बैठ जाएं 1 मिनट बैठ जाएं भाई, आप लोग नहीं करें, 1 मिनट की बात हो रही। वो नीचे जोर से बोले सुभान अल्लाह, नीचे बैठ आप भी बैठ। देखिए अब मेरी बात खत्म हो रही है। ये कितने 7 दाढ़ी वाले कितने हो गए? 7 हो गए। आप में कोई और है? 3 दाढ़ी वाले और हैं कोई जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करें? 3 दाढ़ी वाले कोई और आशिक रसूल वो इस महफिल रसूल में हजरत की दुआएं ले लें, उलमा की दुआएं ले लें। है कोई आशिक रसूल और? मैं एक बारी और कह रहा हूँ कि ये 7 हो गए, 7 दाढ़ी वाले लड़के हो गए, कोई 3 लड़के और खड़े हो जाए जो नबी की सुन्नत रखने के लिए नियत कर ले। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ जाओ। ये हो गए माशाअल्लाह 8, ये हो गए 9, और एक और कोई खड़ा हो जाए 10वां आशिक रसूल, तो इमाम हुसैन की तस्वीर कर ले, खड़े हो जाए। पूरी सुन्नत रखाएं, देखें पूरी रखानी है इंशाअल्लाह, है ना? ये मुट्ठी से थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए, हल्की सी, ताकि पता लगे ना जरूरी है। कुछ लोग बड़ी छोटी दाढ़ी रखा रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे। सुन्नत रसूल वाली दाढ़ी रखाओ, जो हमारे उलमा ने जो बताया और जो जरूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब है। कोई और आशिक रसूल है? 10वां इमाम हुसैन का आशिक, 10वीं सुन्नत रखाने वाला इस महफिल में आगे पीछे से कोई हो तो खड़ा हो जाए। ये 9 हो गए और मैं अपनी तकरीर मेरी हो गई है पूरी, 1 घंटा से ज्यादा मुझे हो गया, मैं खत्म करने वाला हूँ। एक आदमी की और मुझे ख्वाहिश थी कि 10 हो जाते तो इमाम हुसैन की 10वीं हो जाती, वैसे 9 हो गए तो भी कोई बात नहीं है, मगर एक कोई और नौजवान हो, एक बारी और कोई, इतनी देर के बारे कोई एक और नहीं है, कोई घराना ऐसा नहीं है जिसे मौत की फिक्र हो कि उसको मरनी है, दुनिया से जानी है कोई? चले ठीक है, 9 लोग वादा करो इंशाल्लाह, मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटाएंगे ना बनाएंगे, 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस्तिकामत अता फरमाए। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज की पाबंदी करेंगे? दोनों हाथ उठा के जरा वादा करें ताकि अल्लाह आपको नमाजी बना दे। मैं दुआ करूंगा, उलमा भी दुआ करेंगे, हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, नमाज के लिए इंशाल्लाह, दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह, मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मिंबर पे आप देख रहे हैं नमूने असलाफ और हमारे बुजुर्गों की निशानी के तौर पर आप हजरत को देख रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मुझसे दौरान तकरीर जो खताएं हुई हैं उसको माफ फरमाए, और जो मेरी कोताहियों के साथ मेरी तकरीर को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अपने प्यारे हबीब के सदके से इस मदरसे को, इन उलमा को सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तजद्दुद की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।